ریسنٹلی جو بھی سچویشن بنی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے، آپ نے خود اسمبلی میں جا کے رینجرز کے حوالے سے قرارداد سبمٹ کروائی، کیا سوچ کے وہ قرارداد آپ نے سبمٹ کروائی تھی؟ دیکھیں، اٹس ویری انفارچونیٹ واٹ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی از ڈوئنگ ان پالیٹکس. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اپنی جرنی ابھی بتا رہی ہوں. 2013 میں نے سیاست جوائن کی تھی، اور میری پارٹی نے ہمیشہ سے ہمیں ٹالرنس، ہمیں ویلیوز، ہمیں انٹیگریٹی، آنیسٹی، کریج، بریوری سکھائی. اور ابھی بھی ہمارے، اگر آپ لیڈر میاں محمد نواز شریف کو دیکھ لیں، انہوں نے کبھی بھی ہماری پارٹی کے اندر انٹالرنس، بدتمیزی نہیں سکھائی. لیکن آن دا ادر ہینڈ اف یو لک ایٹ پی ٹی آئی، دا وے جو انہوں نے 9 مئی پہ ملک کا حال کیا، جس طرح ریاست پاکستان کو چیلنج کیا، جس طرح انتشار کریٹ کیا، اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے دوبارہ وہ 9 مئی والا ایپیسوڈ ریکریٹ کرنے کی کوشش کی. تو آئی وڈ اسٹرانگلی کنڈیم their behavior, what they did on the 9th of May and what they're doing now. تو ملک کے اندر فتنہ فساد کریٹ کرنا، ملک کے اندر پروپیگنڈا کرنا، انتشار کی سیاست کرنا، پاکستان کو بہت پیچھے لے کے جانے کے ہے اس میں. بیکاز we are working as a party, and when I joined politics, the only reason for me to join politics and join PMLN was because I've seen my پارٹی لیڈر، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو آگے، چاہے اکانومی ہو، چاہے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہو کنٹریز کے، یا ڈپلومسی ہو، ڈیموکریٹک ویلیوز ہوں. ہم نے ہمیشہ سے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو دیکھا کہ پاکستان کو ٹاپ پرائیورٹی دی. اسی طرح میں نے اب اپنی سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھا کہ چاہے وہ خواتین کے مسائل ہوں، چاہے وہ کسان پیکیج ہو، چاہے وہ اسکول کی اسکالرشپس ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن ریفارمز ہوں، چاہے وہ خواتین کے لیے جسٹس ہو، چاہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں. تو she's always put Pakistan first and on top priority. So that's why پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ملک کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ فتنہ فساد ہو، پروپیگنڈا ہو، جھوٹ پروپیگنڈا ہو، لاشوں کی سیاست ہو. تو that's why we need to condemn it, and we as a party always stand with the آرمی اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ رینجرز. اینڈ میرے لیے وہ قرارداد جو میں نے اسمبلی میں جمع کرائی، اس کی میں اس لیے آئی واز ویری ہینڈز آن اٹ. بیکاز جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں اپنے آپٹکس میں، ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ہماری ملک کے اندر ہماری آرمی اتنے چیلنجز سے گزری ہے، ایک طرف دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ terrorism again, in 2013 when میاں صاحب was the prime minister، انہوں نے hands on ٹیررزم کے اوپر چیلنج کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا. اور پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فتنہ فساد کی وجہ سے ملک کے اندر ایک طرف اگر ٹیررزم دوبارہ اجاگر ہو رہا ہے تو دوسری طرف فتنہ فساد ملک میں کریٹ ہو رہا ہے. تو یو ڈونٹ لائک اٹ. You want to stand with your army, you want to stand with your institutions, you want to stand with your people who die in the wars اور شہید. تو اس لیے میں نے وہ ریزولوشن سبمٹ کرائی اینڈ دیٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اچھا، خواتین پنجاب میں اس وقت جیسے کام کر رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن پہلے یہ کہتی تھی کہ 3 عورتیں جو ہیں انہوں نے پنجاب کو سنبھالا ہوا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ انتشار کی سیاست ایک چل رہی ہے اور باہر جو بھی فسادات ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو آگے کر کے سیاست کروائیں؟ دیکھیں، اگر خواتین نے ملک فار ایگزامپل سنبھالا ہوا ہے تو اس کی 2 sides آف دا اسٹوری ہے. ایک سائڈ آف دا اسٹوری فار ایگزامپل سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ، پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہو میکس دا ہسٹری آف پنجاب. ان کی اسپیچ کو ہم دیکھیں، ان کے پنجاب کے ریفارمز دیکھیں، ان کے ایگریکلچر کے ریفارمز دیکھیں، تو اگر ہم اس سائڈ پہ دیکھیں پازیٹیو
تو دیٹس ویری گڈ. ہم مریم اورنگزیب کو دیکھیں, دا وے شی از سینئر منسٹر اینڈ شی از ہینڈلنگ ابھی اسموک کا جو ایشو تھا, ہاؤ کتنا چیلنجز ہم نے فیس کیے لیکن انہوں نے کس طرح ہینڈل کیا. جس طرح اسما بخاری اپنی منسٹری میں انفارمیشن, دس از دا پازیٹیو سائڈ آف دا اسٹوری. بٹ آن دا ادر ہینڈ اف یو سی دا نیگیٹو سائڈ, فار ایگزامپل فتنہ فساد کی پالیٹکس, فار ایگزامپل ملک کے اندر انتشار کریٹ کرنے کی پالیٹکس, فار ایگزامپل جھوٹ پروپیگنڈا کی, تو وہ بھی ڈفرینٹ سائڈ ہے. تو اٹس فار یو ٹو ڈیسائڈ. یا آپ 3 خواتین جو ہیں وہ ملک کے اندر پازیٹیو پوزیشننگ کر رہی ہیں ملک کی, یا 3 women who want to create propaganda for the country. So that's for you to decide. اچھا ہنا صاحبہ یہ بتائیے گا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے شہباز شریف صاحب مشہور تھے شہباز سپیڈ کے نام سے بطور سی ایم, کیا مریم نواز صاحبہ بھی اسی طرح جو ہیں وہ مریم سپیڈ سے مشہور ہو جائیں گی اور آگے وہ وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں ان فیوچر؟ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو سپر سی ایم کا خطاب دیا ہے, اینڈ یو نو شی ہیز ویری ٹف رول ماڈلز ان فرنٹ آف ہر. ایک طرف ان کے والد میاں محمد نواز شریف صاحب جو انہوں نے بہت ٹف مطلب ان کے لیے بینچ مارک سیٹ کیا ہے, اور دوسری طرف ان کے چچا میاں محمد شہباز شریف صاحب. بٹ آئی تھنک مریم نواز شریف صاحبہ از اے سپر سی ایم, اینڈ جس طرح انہوں نے کہا انہوں نے 100 دنوں میں ایک سینچری مکمل کی, تو ان کے اگر ہم پروجیکٹس گنیں تو 100 دنوں میں بہت زیادہ تھے. تو آئی تھنک وائی ناٹ, شی از اے پرفیکٹ کینڈیڈیٹ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, اینڈ آئی تھنک شی ول میک great optics. She is very hardworking. She is actually a super CM, and she can be super PM for the country, and especially having a prime minister who is a woman, I think, and Maryam Nawaz Sharif being that would be great. اچھا یہ بتائیے, پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ کیونکہ موسٹلی جو خواتین ہیں اس کو ان اتھارٹی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک اتھارٹی ایسی قائم ہے جو خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی ہے, جو کام کرتی ہے. کیونکہ ابھی آپ جو ہے اپوائنٹ ہوئی تھی وہاں پہ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چیلنجز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی, یہ بہت اچھا کویشچن ہے, اینڈ دیٹس اے فنڈامنٹل کویشچن یو ریز. 2016 میں پنجاب وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ آیا, جس میں اینی سارٹ آف وائلنس ٹورڈز ویمن, کسی بھی قسم کا تشدد خواتین پہ, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, چاہے وہ فزیکل ابیوز ہو, ایموشنل ابیوز ہو, یا فائنینشلی بھی ابیوز ہو, تو وہ از کنسیڈرڈ ایز اے کرائم. 2016 میں دیٹ لا واز پاسڈ, اینڈ آفٹر دیٹ 2017 میں دا اتھارٹی جو ہے وہ بنی, اور اس کے بعد ہمارا پہلا وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ملتان جو ہے وہ بنا. اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر. اٹ واز میڈ انڈر دا چیف منسٹر شپ آف میاں شہباز شریف صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایز اے سی ایم ہی واز آلسو ویری کلیئر ود ویمن رائٹس اینڈ ویمن امپاورمنٹ اینڈ ویمن پروٹیکشن. تو دیٹ واز دا اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک خاتون کسی بھی قسم کی وکٹم اس سینٹر میں آئیں تو اس کو FIR سے لے کر ان کی لیگل پروسیڈنگ, ان کو ایڈوکیسی, ان کو ریہیبلیٹیشن, وکٹمس کو کسی بھی قسم کا تحفظ یا فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہو تو ان کو ملے. سو بٹ آفٹر دیٹ بیکاز آف دا چینج آف گورنمنٹ وہ ہماری سینٹر کو بھی کافی اس کا کام کم کر دیا گیا, اور پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا. بٹ ابھی دوبارہ جب سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ آئیں تو شی میڈ شیور دیٹ دا پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی اس کو دوبارہ ریویمپ کیا جائے. وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر لاہور جو ہے وہ اپ کمنگ ڈیز میں ول بی لانچڈ. اسی طرح وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر راول پنڈی اینڈ فیصل آباد, وہ بھی الحمد للہ ان دا کمنگ منتھس ول بی اسٹارٹیڈ. تو آئی تھنک کہ خواتین کے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کو ابھی بھی بہت ضرورت ہے کہ ان کو ہم اسپاٹ لائٹ میں لائیں, بیکاز مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں. بیکاز ناؤ دیٹ آئی ہیو انٹرڈ دس فیلڈ آئی سی دیٹ دیر آر سو مینی ایشوز. چاہے آپ ڈومیسٹک وائلنس دیکھ لیں,
یا رپورٹنگ آف ڈومیسٹک وائلنس دیکھ لیں. ابھی بھی ہمارا کلچر ایسا ہے کہ گھریلو تشدد پہ آواز اٹھانا بڑا مشکل کام ہے. بالکل. اسی طرح خدا نخواستہ اگر ریپ وکٹمز ہو, ٹھیک ہے, ان کے لیے جسٹس اینڈ تک لینا اور میک شیور کرنا کہ جو ملزم ہیں ان کو بیہائنڈ بارز ہوں. اسی طرح آنر کلنگ, ابھی تو شکر الحمد للہ وہ اٹس اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ, بیکاز آپ کو پتہ ہے آنر کلنگ میں کئی دفعہ پیرنٹس یا کئی دفعہ فیملی جو ہے وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم فارورڈ ٹو ریز